السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک سلسلہ ہے جوگی سلسلہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ آپ کو کچھ جوگی نظر آتے ہیں، یا آپ نے جوگی لفظ کتابوں میں سنا ہوگا یا ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ فلاں جوگی ہے، فلاں جوگن ہے اور فلاں گاؤں میں جوگی آیا۔ تو یہ جوگی سلسلہ بیسیکلی ہے کیا، اور جو لوگ جوگی ہیں وہ لوگ کس کے پیروکار ہیں؟ کیونکہ وہ ایسے تو جوگی نہیں نہ بنے، ہر سلسلے کی کوئی نہ کوئی کڑی تو ملتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اگر ہم جوگی سلسلے کی بات کرتے ہیں تو یہ سلسلہ اسماعیل جوگی سے چلا۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے لوگ اسماعیل جوگی کا نام اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اسماعیل جوگی کون تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسماعیل جوگی کون تھا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کا چیلا تھا، یعنی کہ آپ کا شاگرد تھا۔ اس نے آپ سے سلسلے کے ذکر و اذکار کی تعلیمات لی ہوئی تھی، اور حضرت جمال الدین جان من جمن جنتی کی توجہ خاص تھی اس اسماعیل جوگی پر۔ آپ اس کو بہت لاڈ پیار کرتے تھے۔ جب یہ ذکر و اذکار میں اپنے کمال کو پہنچا تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جوگی بن گیا۔ پھر اس نے حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی سے اجازت لی، اور پھر اس نے جگت کی یعنی سیر کو نکل گیا۔ یہ اپنے مہارت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے عمل میں اتنا پختہ تھا کہ اس وقت کا کوئی جادوگر اس کے سامنے نہیں ٹکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عروج کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اسماعیل جوگی کو جب پتہ چلا کہ کامرس دیس ایک جگہ کا نام ہے جو کہ ہندوستان میں آج بھی موجود ہے، کچھ لوگ اس جگہ کو کاماکیا کہتے ہیں۔ اس جگہ کے مختلف نام ہیں۔ کامرس دیس میں ایک لونا چماری رہتی تھی، بیسیکلی ایک جادوگرنی تھی، اور یہ ایسی جادوگرنی تھی کہ جب یہ کسی پہ وار کرتی تھی تو وہ وار کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا تھا۔ جب اسماعیل جوگی کو لونا چماری کے بارے میں پتہ چلا کہ کامرس دیس میں کوئی ایسی عورت ہے، ایسی لڑکی ہے جو جادوگرنی ہے، بیسیکلی لونا چماری ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کو خوبصورتی میں کمال حاصل تھا۔ جب اسماعیل جوگی کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں کامرس دیس میں کوئی لونا چماری رہتی ہے تو اسماعیل جوگی اس سے مقابلے کے لیے گیا تھا۔ جب یہ کامرس دیس پہنچا تو جب اس کا سامنا لونا چماری سے ہوا تو وہ جادو وادو تو سب بھول گیا۔ اسماعیل جوگی اس کا عاشق ہو گیا، کیونکہ لونا چماری بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے سحر نے اسماعیل جوگی کو جکڑ لیا، اس کو اپنے بس میں کر لیا۔ اب وہ اسماعیل جوگی جو ایک ریاضت کا مالک تھا، اس کو اپنے فن میں کمال حاصل تھا، روحانیت میں کمال حاصل تھا، عملیات میں کمال حاصل تھا۔ اب وہ جناب لونا چماری کے عشق میں پڑ گئے، اور لونا چماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک تھی۔ لونا چماری کے جادو کے جو اثرات تھے وہ تو اسماعیل جوگی کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن عورت کا حسن بڑے بڑے جادوگروں کو، بڑے بڑے کاملین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان کا جو سب سے خطرناک وار ہوتا ہے وہ عورت کا حسن ہوتا ہے۔ تو اسماعیل جوگی ان کے عشق میں پڑ گئے، اور پھر وہ کامرس دیس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے اسماعیل جوگی جو تھا وہ معتدد ہو گیا تھا، یعنی جو ان کے مرشد تھے حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی، ان کا راستہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ لونا چماری کے عشق کے بعد عشق میں پڑ گئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اسماعیل جوگی عشق کے بعد بھی اپنے ذکر و اذکار لوگوں کو تعلیم کیا کرتے تھے۔ لیکن عشق تو عشق ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا، لیکن وہ اس کے عشق کے چکر میں تھے۔
اب اسماعیل جوگی کامرس دیس میں تھے جہاں آپ نے سنا ہوگا کامکیا دیوی، وہاں پر اس کا ایک بہت بڑا مندر آج بھی موجود ہے، یہ بھی ایک دیوی ہے۔ اب جو لوگ اسماعیل جوگی کے پاس آتے، اسماعیل جوگی ان کی تعلیم و تربیت کرتا اور ان کو ذکر و اذکار دیتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اسماعیل جوگی اور لونا چماری یہ دونوں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے شادی کر لی تھی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی، لیکن یہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ جو لوگ اسماعیل جوگی کے پاس آتے تو یہ ان کو ذکر و اذکار، تعلیم کرنے اور ان کو اچھے راستے پر چلنے کا کہتے۔ پھر لونا چماری انہی لوگوں کو گمراہ کرتی اور انہی لوگوں کو جادو سکھاتی۔ جو لوگ اسماعیل سے ذکر لیتے اور لونا چماری سے بھی جادو سیکھتے تو پھر یہ ایک مراکب بن گیا، پھر یہ ان ذکر و اذکار کی تباہی کا سبب بنا، کیونکہ جب آپ ذکر و اذکار کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اور شیطانی عمل کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو یقیناً آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر یہی شیطان آپ کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا دھیان، آپ کا دماغ اور آپ کا خیال، آپ کی محنت جس طرف غالب ہوتی ہے وہ چیز آپ پر غلبہ کر لیتی ہے۔ جو شیطانیت ہوتی ہے، جادو جو ہوتا ہے، یہ بہت جلدی اثر کرتا ہے، اور روحانیت جو ہوتی ہے یہ اپنے وقت آنے تک ایک جگہ قائم و مقام ہوتی ہے، لیکن روحانیت ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے اور جادو ختم ہو جانے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگ جادو کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں اور پھر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب کامرس دیس میں جو لوگ اسماعیل جوگی سے آ کر تعلیمات لیتے تھے اور لونا چماری سے جادو سیکھتے تھے اور پھر پورے ملک میں پھیل گئے، تو یہاں سے چلا تھا جوگی سلسلہ۔ پھر یہ جن جن لوگوں کی تربیت کرتا، ان لوگوں کو کہتا آج سے تم جوگی ہو، تو پھر لوگ وہاں سے کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی ہندوستان کے کسی علاقے میں چلا گیا، تو کوئی سری لنکا چلا گیا۔ تو یہ سلسلہ جوگیوں کا اسماعیل جوگی سے اس طرح چلا تھا، تو یہ سلسلہ سب سے زیادہ تیزی سے سب سے بڑا سلسلہ بنتا چلا گیا۔ لونا چماری سے پھر اس کا کوئی کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جوگی سلسلہ کب اور کس طرح چلا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔